بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کریم میں فضائل سورۃ الفاتحہ کی تیسری نشست میں سورہ فاتحہ شریف کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس روایت سے سب سے پہلے آغاز کریں گے، حضرت خارجہ بن سلط تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آپ کے پاس سے واپس آ رہے تھے تو ان کا گزر لوگوں کے ایک ایسے قبیلے سے ہوا کہ جن کے پاس ایک دیوانہ آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی حل، اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی اس کا علاج ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن پھر وہاں رکا اور اس کے شخص جو دیوانہ تھا اس پہ میں نے 3 دن تک میں نے سورہ فاتحہ شریف صبح و شام 2 بار پڑھتا، پھر اپنا لعاب اس پر ڈالتا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی تندرست ہونے کی خوشی میں انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں وہ بکریاں لے کے واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ وہ لوگ ہیں جو غلط اور باطل طریقے سے جھاڑ پھونک کر کے کھاتے ہیں، لیکن تم نے تو حق کہا ہے، حق طریقے سے کھایا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف کی برکت سے ایک دیوانے اور پاگل کا تندرست ہونا اور اس کی تندرستی کے بعد اس کے اہل خانہ کا خوشی میں ان کی خدمت کرنا، یہ احادیث کی کتب سے ثابت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقراری حکم نامے سے یہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دونوں باتیں اپنے اندر کوئی مقام اور مرتبہ ضرور رکھتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ شریف کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو اور بستر پہ جاؤ تو بستر پہ تم اپنا پہلو بستر پر جب تم نے رکھا تو سورہ فاتحہ اور کل شریف کی تلاوت کرنا نہ بولنا، کیونکہ جب تم نے سورہ فاتحہ اور کل شریف کی تلاوت کر لی، بستر پہ پہلو پہ رکھتے ہوئے، یعنی بستر پہ آرام کرتے وقت، لیٹتے وقت اپنے بستر پہ اگر تم نے سورہ فاتحہ شریف اور کل شریف پڑھ لیا تو پھر فرمایا موت کے علاوہ ہر چیز سے پھر تمہیں امان مل گئی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ایک مرتبہ جب سورہ فاتحہ شریف نازل ہوئی، دوسری مرتبہ جب اس پر لعنت بھیجی گئی، تیسری مرتبہ جب وہ زمین پر پھٹکارا گیا، بھیجا گیا، اور چوتھی مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لائے۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ کی بے شمار برکات ہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو سورہ فاتحہ شریف کو پڑھو اور اس کو مکمل پڑھو، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل سے تمہاری وہ ضرورت ضرور پوری ہو جائے گی۔ حضرت کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ شروع ہوتے وقت جو حاضر ہوا گویا راہ خدا کی ایک فتح میں حاضر ہوا، اور جو سورہ فاتحہ کے ختم کیے جانے تک وہاں موجود رہا تو گویا وہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے تک وہاں پہ ہی رہا۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ حضرت ابن دریس نے فضائل القرآن میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا ہے، جب الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ نازل ہوئی تو ابلیس کو بہت مشکل اور تکلیف گزری، زار زار رویا، خوب چیخا۔ ابن دریس نے ہی نقل کیا ہے کہ جب فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی، ابلیس اس دن اس طرح زار رویا کہ جس دن اسے ملعون کہا، یعنی 2 دن، ایک دن جب اسے ملعون کہا گیا اس دن کی طرح وہ تب رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔
اللہ کریم ہمیں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی کثرت سے تلاوت کر کے اپنے باطن کو، اپنے من کو روشن کیجئے، اور رمضان المبارک ان مقدس، معطر، مطہر، بابرکت گھڑیوں میں، رحمتوں بری پر ساعتوں میں، پر کیف ساعتوں میں اپنے رب کو راضی کر دیجئے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ کی اتنی نیکیاں ہیں، تو سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے افضل ترین سورہ مبارکہ ہے، اس کو پڑھنے کا کتنا آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی نشست میں، ایک نئی سورہ مبارکہ کی فضیلت و برکت کے ساتھ۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ حسبی ربی جل